دیکھیں یہ حلال غذائوں کا استعمال دین میں اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اگر آپ کی غذا خدا نخواستہ حرام ہو جائے تو حدیث شریف کے مطابق 40 دن تک ایک لقمہ اگر حرام کا چلا جائے پیٹ میں تو نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے جب امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی گئی کہ حضور کوئی تصوف میں کتاب تصنیف فرمائے تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے لکھی ہے کتاب، وہ جو حلال و حرام سے متعلق میری کتاب ہے وہ تصوف کی کتاب ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ایک تو مسلمانوں کو بھی خطاب فرمایا اور کلی طور پہ تمام انسانوں کو بھی خطاب فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، واہ واہ، اے لوگو تم کھاؤ زمین میں سے وہ چیزیں جو کہ حلال اور پاکیزہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ارشاد فرمایا، اور اس کا برعکس کرنے والے کے لیے فرمایا کہ یعنی جو حلال چیزوں کا اعتبار نہیں کرتا، پاکیزہ چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، تو اس کے عکس میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ، شیطان، تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اسی آیت کے 3 آیتوں کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب مومنین کو خطاب فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر آگے فرمایا اسی آیت کے ساتھ بالکل ملا ہوا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی کہ اس پہ قرآن نے بہت زور دیا ہے، اس بات کی اہمیت اس سے ایسے بھی واضح ہو جاتی ہے، بہت زور دیا، متعدد مقامات پر پاکیزہ حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا۔ اور نبی علیہ السلام کے حدیث طیبہ جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو نہ نفل قبول ہوتا نہ فرض قبول ہوتا، 40 دن تک اس کا یہ معاملہ رہتا۔